ابھی ہم کافی دونوں تینوں سیگمنٹس میں ہم نے اپنے گیسٹ سے بات کی کہ کیا خواتین کے لیے وہ لیول پلینگ موجود ہے پاکستان میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جو خواتین ہماری کھلاڑی ہیں جو مختلف سپورٹس میں پاکستانی گرین جیکٹ پہن کے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک زبردست ایتھلیٹ سے جنہوں نے پاکستان میں شی از اے فرسٹ پاکستانی وومن ٹو ون اے ورلڈ باکسنگ ٹائٹل۔ انہوں نے اپنے تھائی اوپوننٹ کو صرف اور صرف 45 سیکنڈ میں چت کر دیا اور اس کے بعد یہ WBA ایشیا 105 پاؤنڈ کا ٹائٹل جیتا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ایک نئی فیلڈ ہے ان دا سینس کہ یہاں پہ ہماری خواتین ایتھلیٹس کو زبردست کامیابی مل رہی ہے۔ اس دفعہ کامن ویلتھ گیمز میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ایتھلیٹ نے باکسنگ میں پاکستان کے لیے میڈل جیتا۔ سب سے پہلے آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں عالیہ سومرو سے۔ السلام علیکم عالیہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ۔ آپ کو ویسے دیکھ کے نا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ اتنی ایجائل اور اتنی زبردست باکسر ہیں۔ یہ جو آپ نے مسٹری رکھی ہوئی ہے اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ مینٹین رکھنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی جب ہم پیارا سا نیشنل ڈریس پہنتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں اس طرح سے تو وہ ایتھلیٹ کا پتہ چلتا نہیں ہے نا کہ وہ کتنا ایتھلیٹک ہے، کتنا زیادہ کمپیٹیٹیو ہے۔ بٹ ڈو یو فیل یو آر اے ڈفرنٹ پرسن وین یو آر ان دا باکسنگ رنگ؟ یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہو کے پھر رنگ میں جانا، اور وہ معاشرے کے حساب سے اگر ایک بات کی جائے کہ لڑکی ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے اور مردوں والے کام کیوں کروا رہے ہو، بس وہ تنقید ہے۔ اف یو آر بلانگس ٹو دا لیاری، آپ کو پتہ ہے کہ ریموٹڈ ایریا سے اگر آپ کا تعلق ہے تو پھر لوگ آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کریں گے۔ دین جب آپ کچھ بن جاتے ہو، آپ جس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاتے ہو، آپ اچیو کر لیتے ہو، پھر وہی لوگ جو آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہی آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری ہے، پھر وہ آٹومیٹکلی رشتہ داری بن جاتی ہے، سب اس کے دوست ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ، جب انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو یقیناً بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کی تیاری کا اس وقت امتحان ہوتا ہے، لیکن جب اپنے ریسورسز اور اوپوننٹ کی ریسورسز اور ان کی تیاری کو کمپیئر کرتی ہو تو کیا احساس ہوتا ہے دل میں؟ کیا ان کے پاس ہم سے زیادہ بہتر سسٹمز اور مینجمنٹ اور سپورٹ موجود ہوتی ہے؟ ہاں، اف آئی ٹاک اباؤٹ اسپورٹ تو ان کے پاس ہم سے زیادہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹس، جس طرح ہمیں جو چیزوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی، پر ان کے پاس ہر ایک فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں جس پہ وہ اپنا آپ کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پلیئر کو پلیئر نہیں سمجھا جاتا۔ جس طریقے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کرکٹ کو جس طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح اگر ہمارے دوسرے اسپورٹس کو بھی سپورٹ کیا جائے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اب آنے والے، جس طریقے سے ہمارے پاس اب ایک باکسر ہیں جو کہ کامن ویلتھ گیم میں جنہوں نے برانز میڈل حاصل کیا، تو اسی طرح سے پاکستان ایک وقت میں جو ہے وہ 3rd پوزیشن پہ نہیں 1st پوزیشن پہ ہوگا۔ وہ اس بنیاد پر جب ہم جیسے پلیئرس کو سپورٹ کیا جائے۔ میرے ہمیشہ سے ایک ہی بات کرتی ہوئی آئی ہوں کہ دا گورنمنٹ ہم لوگوں کو دیکھے اور ہم جیسے اسپورٹس کو سپورٹ کرتی رہے تو وہ دن دور نہیں ہے۔ جس طرح میں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ باہر جا کے میں نے بہت ساری چیزوں کا مطلب مشکلات فیس کی، اپنی مدد آپ کے تحت اسپانسر ڈھونڈنا، اور یہ بڑا معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ بجائے اس کے کہ ایک کھلاڑی اپنی ٹریننگ پہ اور اپنی ساری کی ساری جو ہمت ہے، جو ساری انرجی ہے وہ اس پہ سرو کرے، یقیناً یہ اس کے اوپر ایک ڈبل ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ وہ اپنی ٹریول ارینجمنٹس کو بھی دیکھے، تو وہ جو ایک ایکو سسٹم ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ریشما، آپ کے پاس اگر میں آؤں تو یہ جو مینٹل اسٹرین کا انہوں نے یہاں پہ ایک طرح سے شیئر بھی کیا ہم سے، یہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم ریزیلینس کی بات کر رہے تھے، یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں یہ ہمیں مضبوط بناتی ہیں یا کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ ایک خواہ کی لڑائی کو جنم دے رہی ہوتی ہیں؟ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہو؟ بالکل، جب ہم کوئی بھی مشکلات یا ہارڈشپ کو فیس کرتے ہیں تو وہ ہمیں مضبوط بناتی ہیں۔ اس وقت تو ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا ہم بہت زیادہ ڈی موٹیویٹڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم اچیو نہیں کر پائیں گے وہ چیز جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، آپ جیسے انہوں نے کہا کہ خود انسان اگر محنت کرے اور اپنے آپ پر بھروسہ کرے تو میرا خیال ہے کہ وہ پہنچ جاتا ہے اس جگہ تک، اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو ہارڈشپ اس کی سکسیس اسٹوری جو اس کی بن جاتی ہے، جو جب وہ کسی کو بتاتا ہے تو لوگوں کو یہ سمجھ آتا ہے اور لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یار واقعی ابھی ہم بھی اس اسٹیج پر ہیں اپنی لائف کے کہ ہم بہت زیادہ ڈی موٹیویٹڈ ہیں، تو اگر یہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ سکتی ہیں تو ہم بھی شاید پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم اکثر جب پاکستان میں مشکل جرائم ہوتے ہوئے یا کوئی ایسی انہونی سچویشن دیکھتے ہیں تو وی آلویز اسیوم کہ دیز آر دا آؤٹ لائرس، کچھ سرٹن سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں جو
mental health challenges سے گزر رہا ہے. آپ کے پاس کیا ڈیٹا اور پیٹرنز ہے؟ اگر تمہاری آبزرویشن میں پوچھوں تو کیا مرد زیادہ سفر کر رہے ہیں, خواتین سفر کر رہی ہیں, دیہی علاقوں میں زیادہ پرابلمز ہیں یا شہری علاقوں میں پریشر زیادہ ہیں, کس ایج بریکٹ یا کس انکم بریکٹ میں تم سب سے زیادہ مسائل دیکھ رہی ہو, تو کیا کہو گی؟ اس کا ڈیٹا اس طریقے سے ہے کہ میل اور فیمیل کا ریشو میرے خیال ہے کہ ایکولی ہے, بٹ فیمیل ایکسپریس کر دیتی ہیں اور میل ایکسپریس نہیں کر پاتے, تو ہم اس ڈیٹا کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ ڈرامٹک ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے, دونوں میں ایکول ریشو ہے. اور جینزیز کی جو بات ہو رہی تھی تو بالکل سب سے زیادہ اگر ہم یہ کہیں گے جو ڈپریسڈ ہیں یا اپنی لائف سے بہت زیادہ وہ ہیں کہ بس ہم ابراڈ چلے جائیں, ہم کچھ کر لیں, تو وہ جینزیز بہت زیادہ اس چیز کو سفر کریں, کیونکہ لوگ مجھے پرسنلی بھی یہی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو باہر چلے جانا چاہیے, ابراڈ چلے جانا چاہیے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تو آپ پاکستان میں رہ کے کچھ ایسا کریں. لائک آئی ایم آلسو بلڈنگ این ایپ وچ بیسکلی فوکس آن مینٹل ہیلتھ, ریہیبلیٹیشن اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بٹ اس پہ بہت زیادہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ابراڈ میں کریں گی تو آپ کو زیادہ سکسیس ملے گی. اگر آپ اچھا, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جیسے ذکر ہو رہا تھا ایزا کہ یہ شاید یہ نیریٹو بھی اب بلڈ کیا جا رہا ہے, لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جہاں پہلے آپ کو گرینر پیسچرز دکھائے جاتے تھے کہ آپ یہ چھوڑ کے آپ ویسٹ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, امریکاز میں چلے جائیں, وہاں پہ دیر از اے ویری اسٹرانگ سینٹیمنٹ اگینسٹ امیگرینٹس. تو وہ جو آپ سمجھتے تھے نا کہ آپ ایک نئی دنیا بسا لیں گے یا یو ول موو ٹو دا گرینر پیسچرز, that green pasture is here, that green pasture is Pakistan. That's so true, and I really believe کہ Pakistan is the new land of opportunities. جیسے ایک وقت میں نیو یارک کے بارے میں کہا جاتا تھا نا, امریکہ کے بارے میں. I feel like جہاں پرابلم زیادہ ہے وہاں اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, جہاں پرابلمس کم ہے وہاں کیسے اپرچونیٹیز آپ کو ملیں گی. اور مینٹل ہیلتھ کی ابھی یہ بات کری تھی, اچھی بات یہ ہے سجا کہ اویئرنیس والا کام ہو چکا ہے. آئی فیل لائک اویئرنیس بہت ہم نے پھیلا دیا ہے. ایون آئی فیل لائک کہ اب وہ people who did not have like information about mental health at all, اب ان کو پتہ ہے کہ ذہنی تناؤ کیا ہوتا ہے and all of that. Now it's more about کہ اچھا now what is my responsibility around that? Yes. And therein lies the opportunity as well کہ اگر آپ ایپ بنا بھی رہے ہیں which is great, تو what's going to happen? اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کس کو زیادہ فائدہ ہوگا, and then you teach them how to do that. Yes. So once that is done, تو پھر تو اب تو the world is a global village, وہ تو بات باہر نکلے گی and then people across the world will use it. اچھا مجھے بتاؤ, since you have very young children, ان کو جب وہ سوال کرتے ہیں اور اگست آتا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی عید کا مزہ ہو یا کوئی بھی بڑی دن کا مزہ ہو وہ بچپن میں ہی ہوتا ہے, وہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور تم ان میں کیسے انکلکیٹ کرتی ہو the love for the country? اچھا, سو میرے جو بچے ہیں نا ان کو بہت شوق ہے کہ ٹو پریزینٹ دیٹ دے آر ویری نالجبل. آئی تھنک کہ بچوں کو نا شوق ہوتا ہے کہ اپنا پیرنٹس کو بتانا آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں, ابھی تو یہ چل رہا ہے. تو میں نے ان کو کہا بہت اچھی بات ہے, آپ لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے. تو 14 اگست کو ہم کریں گے ایک ٹریویا, اور اس میں جس بچے کے زیادہ اچھا اسکور آئے گا اس کو کوئی سرپرائز ملے گا. تو دیٹس واٹ آئی ایم پلاننگ ٹو ڈو ٹوڈے کہ میں ان کا ٹریویا لوں گی اور اس طریقے سے ہم سیلیبریٹ بھی کر لیں گے, ان کی نالج بلڈنگ بھی ہو جائے گی اور ایک تیر سے دو شکار. کیا بات ہے. عالیہ, تم یاد جب کرتی ہو جب گرین جیکٹ نہیں تھی, جب ملک بھر کے بعد انٹرنیشنلی پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہی تھی, 14 اگست کا تمہارے لیے کیا مطلب تھا؟ صرف ایک چھٹی یا اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے تھے؟ اسکول ٹائم کی بات کی جائے تو اسکول یا کالج کے ٹائم تک تو ہم بہت اچھے سے, مطلب ہمیں یہ ہوتا تھا کہ بس ہمیں اسکول میں کمپٹیشن میں ہم نے حصہ لینا ہے اور اس میں جو ہے اپنا لوہا منوانا ہے. اور اکثر میں اسپیچ پر میرا زیادہ فوکس ہوتا تھا اور اسپیچز زیادہ کرتی تھی اور اس کی پراپر طریقے سے تیاری ہوتی تھی کہ نہیں مجھے سب سے زیادہ بیسٹ دینا ہے اور اچھے سب سے زیادہ بیسٹ بھی دینا ہے اور فرسٹ پوزیشن لینی ہے. تو یہ مائنڈ میں ہوتا تھا اور بڑی وہ چیز ہوتی تھی کہ نہیں اب تو 14 اگست ہے, ہم یہ بھی کریں گے. اور بڑی خوشی سے ہم اپنی کلاس کو جو ہے وہ مینٹین کرتے تھے, باہر گھر پر بھی, اور بڑا اچھا ماحول ہوتا تھا. لیکن ابھی کی بات کی جائے تو ابھی میں کچھ چیزیں میں نے خود نے بھی جو ہے وہ دیکھی ہیں, تو وہ پہلے کی طرح نہیں رہا. اب جو ہے وہ بچے انسٹاگرام تک محدود رہ گئے ہیں, بس وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو فوری وہ انسٹا پہ پوسٹ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. پہلے لوگ انڈرسٹینڈنگ کرتے تھے اور اپنائیت ہوتی تھی ان کے اندر, لیکن اب وہ چیز نہیں رہی ہے. اچھا, تو فیوچر میں کیا سوچا ہے عالیہ؟ جیسے ابھی تو ماشاء اللہ یو ہیو اے لانگ ٹرم ایز این ایتھلیٹ, اور بہت سارے اور کمپٹیشنز ہوں گے جن کی تیاری ہوئی تھی, لیکن پھر آگے اس کے بعد کیا کرو گی؟ بالکل سوچا ہے میں نے, اور میرا تو اسٹارٹنگ سے جوائن یہ تھا کہ میں ISPR کیپٹن اپلائی کروں,
بٹ پہلے اپنی ایتھلیٹ جو کہ میرا پیشن ہے, جو کہ میں WBC ٹائٹل جیتنا چاہ رہی ہوں, بٹ انفارچونیٹلی اگین اینڈ اگین وہی مسئلہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اور میں نے ابھی حال ہی میں انڈین سے کھیلنا ہے, بٹ آئی ہیو نو اسپانسر. ہاں, میرا انڈین باکسر کے ساتھ یوتھ ورلڈ ٹائٹل جو کہ میں کھیلوں گی WBO, اور تو اس کے لیے جو ہے وہ میرے پاس اسپانسر نہیں ہے. اور اسٹل پاگلوں کی طرح, مطلب کوئی ایسا گورنمنٹ ادارہ نہیں, کوئی ایسا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نہیں, کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں میں نے دستک نہ دی ہو کہ ہم جیتنے کے بعد بھی اگر ہم لوگ ہمیں جان رہے ہیں, پہچان رہے ہیں, میڈیا کوریج دے رہی ہے, اس کے بعد بھی ہمیں اپنا لوہا لوگوں کے آگے منوانا پڑ رہا ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ ہے, کم از کم ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم کھیلیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ بھی اور ہمارے ٹیلنٹ کے ساتھ بھی. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ان کو چیزوں کو بہتری کی مزید گنجائش موجود ہے, اور تبھی میں چاہتی تھی کہ عالیہ آپ سے باقاعدہ خود اس بارے میں بات ضرور کریں. جتنے لوگ ہیں جو اسپانسرز ہیں, اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سے بڑھ کر ایک اشتہار بھی چل رہا ہے, لوگ اپنے برانڈ کے ساتھ اپنے پاکستان سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. لیکن ٹرولی دیز آر دا اسپورٹس دیٹ نیڈ آر فوکس, دیز آر دا ینگ ایتھلیٹس جن کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. تو عالیہ, مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا یہ خواب جلدی پورا ہوگا اور تم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس فائٹ میں حصہ لو گی. آخر میں الشبہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک کوئی ایسا خواب ایز اے پاکستانی, مجھے لگتا ہے کہ جب پاکستانی یوتھ کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں ریکارڈ سیٹ کرتی ہے یا پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے تو بہت جذباتی ہوتی ہے, اس کو بڑا جنون ہوتا ہے. آپ نے اپنے لیے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے؟ ایک ریکارڈ تو آپ سیٹ کر چکی ہیں. واٹس دی ایمبیشن ناؤ؟ My ambition is to represent Pakistan as a young scientist, and inshallah I'll become a scientist and do wonders in mental health and artificial intelligence. I think that's beautifully put. We wish you the very best of luck in that. Is there any message you want to leave the people with, especially on the 14th August, and especially جو تمہاری فیلڈ آف انٹرسٹ ہے نا امپلائر برانڈنگ کی, کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں یار برانڈ پاکستان نہ پیچھے رہ جاتا ہے, تو آپ کو اپنے پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی شو کرنا ہے کہ دس از اے ہائی کوالٹی پروڈکٹ کمنگ آؤٹ آف پاکستان. ہاؤ کین پیپل ڈو دیٹ؟ سجا, آئی تھنک یہ ایک جو بات میں کروں گی دیٹس گوئنگ ٹو کور بوتھ دا ایسپیکٹس, پاکستان کے لیے بھی اور آرگنائزیشنس کے لیے بھی. اور اس میں یہی ہے کہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں اویئرنیس کی, and if you look at it, we've been talking about spreading awareness around mental health, about women empowerment, about diversity and inclusion, everything بہت ٹائم سے. اب جو بات ہے نا ہم نے کرنا ہے امپیکٹ کی. اٹس سو امپورٹنٹ کہ ایکشنیبل انسائٹس کی بات کریں اینڈ دین فالو اپ. یو ہیو ٹو کلوز دا سرکل. تو چاہے ہم پاکستان کی بات کریں یا آرگنائزیشنس کی بات کریں, نتھنگ شوڈ بی لیفٹ ہینگنگ ان دی ایئر. کلوز دا سرکل, جا کے چیک کریں جو بھی آپ نے کام کیا, جس کے بارے میں بات کی, کیا اس پہ بیہیویئرس نظر آ رہے ہیں اور آرگنائزیشن کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے, سملرلی پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. سو I think those are very important points, اور خاص طور پہ جب آپ امپیکٹ کے لینس سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں, then you bring into it transparency, accountability, scalability. کیونکہ ہمیشہ اگر آپ کہیں دیکھیں امپیکٹ تو ہمارے وجود کا ہے ہی, ہمارے ہونے سے کچھ نہیں تو آپ کی فیملی پہ تو اثر پڑتا ہی ہے, آپ ان کو تو انفلوئنس کر ہی پاتے ہیں, وہاں پہ ایک امپیکٹ کریٹ کر پاتے ہیں. بٹ ہاؤ ڈو وی کریٹ کیسکیڈنگ امپیکٹ جو کہ پاکستان بھر میں وہاں کے ہر نوجوان کو ایک ایکول پلینگ فیلڈ ملے, ہر ایتھلیٹ کے لیے مواقع ہوں, ہر سائنٹسٹ کے لیے یہ پاسبلٹی ہو کہ وہ اپنے فیلڈ میں آگے سے آگے بڑھ سکے اور اپنی ایکسپرٹیز سے اس کا عزت, اس کا وقار اور ملک کا وقار بڑھے. تو آئی تھنک اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن بھی آپ کے اور ہماری زندگی میں ایسا ہے کہ ہم اپنی تمام تر جو ایمبیشنز ہیں, ہمارا جو ریزولو ہے, اس کو دوبارہ مضبوط کریں گے. میری طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت جشن آزادی کی مبارک. بہت شکریہ میرے مہمانوں کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی